بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین کے لیے بہترین بشارت ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئیں اور آ کر عرض کرنے لگیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مرد تو نیکیوں میں ہم سے بہت آگے بڑھ گئے ہیں۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگی کہ جی یہ آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے ہیں، ساری رات جاگ کر دشمن کی سرحد پر پہرا دیتے ہیں، ہم گھروں کے اندر ان کے بچوں کی پرورش کرتی رہتی ہیں، ان کو پکا کر کھلاتی ہیں، تو ہم جہاد میں اس طرح راتوں کو پہرا بھی نہیں دیتی، اس طرح ہم آ کر قتال بھی نہیں کرتی جس طرح مرد کرتے ہیں، یہ تو نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں، اور یہ مسجدوں میں جا کر جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، ہم گھروں میں ہی پڑھ لیتی ہیں، ہم جماعت کے ثواب سے بھی محروم ہو گئیں۔ جب انہوں نے یہ سوال پوچھا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال پوچھنے والی نے بہت اچھا سوال پوچھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے گھر میں اپنے بچوں کی وجہ سے رات کو جاگتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے مجاہد کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں جو ساری رات جاگ کر دشمن کی سرحد پر پہرا دیتا ہے۔ گویا گھر کے نرم بستر پر عورت بیٹھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جہاد کا ثواب عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے مرد کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں۔ جو مرد مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو عورت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت نرمی کا معاملہ فرمایا۔ شریعت کا یہ حکم ہے کہ اگر بیٹی پیدا ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے گوشہ رحمت کا دروازہ کھول دیا، اگر 2 بیٹیاں ہو گئیں تو باپ کے لیے رحمت بن گئیں کہ ان کا باپ جنت میں اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہوتی ہیں۔ یہ حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کوئی عورت کنواری مر جاتی ہیں، ابھی شادی نہیں ہوئی ہوتی، فوت ہو گئی، تو یہ جب قیامت کے دن کھڑی کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کی قطار میں کھڑا کریں گے، اس لیے کہ یہ کنواری تھی، ماں باپ کے گھر میں ہی رہی، اس نے اپنی عزت و عفت کی حفاظت کی، ابھی اس نے خاوند کا گھر نہیں دیکھا، وہ عیش و آرام نہیں دیکھے جو خاوند کے ساتھ مل کر انسان کو نصیب ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ محروم رہی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر مہربانی کر دی کہ یہ اگر کنوارے پن میں فوت ہو جائے گی تو اس کو شہید آخرت کا درجہ دیا جائے گا۔ دنیا میں تو شہید نہیں کہیں گے، مگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شہیدوں کی قطار میں اس کو کھڑا کر دیں گے۔ جب بچی کی شادی ہو جاتی ہے اور اب یہ اپنے خاوند کی فرمانبرداری کرتی ہیں اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتی ہیں تو مسئلہ لکھا ہے کہ کنواری عورت ایک نماز پڑھے گی تو 1 نماز کا ثواب ملے گا، شادی شدہ کے بعد نماز پڑھے گی تو 21 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اس لیے اب اس پر 2 خدمتیں ضروری ہو گئیں، ایک خاوند کی خدمت، دوسری اللہ تعالیٰ کی عبادت، تو 2 بوجھ پڑ گئے۔ جب خاوند کی خدمت کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ دیکھو نماز 1 پڑھی 21 نمازوں کا ثواب پا گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یوں اس کے ساتھ نرمی اور مہربانی فرما دی۔ ازدواجی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مردوں کو سفارش کی ہے کہ عورتوں کے بارے میں فرمایا تم نے ان عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ دیکھیے آج کسی کی سفارش اس کی بہن کرتی ہے، کسی کی سفارش اس کی ماں کرتی ہے، کسی کی سفارش اس کی خالہ کرتی ہے، کسی کی سفارش اس کی پھوپھی کرتی ہے، عزیز و اقارب کرتے ہیں، لیکن عورتوں کی سفارش اللہ رب العزت نے اپنے قرآن پاک میں فرما رہی ہیں، اے مردو تم نے عورتوں کے ساتھ اچھے اخلاق اور اچھے انداز کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے۔ عورت اپنے خاوند کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی بسر کر رہی ہے، اس کے بعد اس عورت کو امید لگ گئی، یعنی یہ حاملہ ہو گئی، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس لمحے اس کو حمل ہوا اس لمحے اللہ تعالیٰ اس عورت کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ کچھ عرصہ یہ بالکل بیماری کی حالت میں گزارے گی۔ بچے کی پیدائش کا جو 9 مہینے کا وقت ہے، یہ پورا حمل کا زمانہ یہ عورت کے لیے بیماری ہی کا زمانہ ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی فرما دی کہ جیسے ہی اس کے سر پر یہ بوجھ پڑا اسی لمحے اللہ نے اس کی زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ عورت اب اپنے بچے کو پیٹ میں لیے ہوئے پھر رہی ہے اور گھر کا کام کاج بھی کر رہی ہیں، اور تھکن کی وجہ سے اس کی زبان سے کرہانے کی آواز نکلتی ہے، جیسے ہوں کی آواز نکلتی ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کی زبان سے تو ہوں کی آواز نکلے گی، لیکن اللہ پاک فرشتوں کو فرما دیتے ہیں کہ میری یہ بندی ایک بڑا بوجھ اپنے سر پر گویا اٹھائے ہوئے ہے اور اس بوجھ سے وہ عہدہ برا ہو رہی ہے،
اس لیے تکلیف سے اس کی زبان سے اوں ہوں کی آواز نکل رہی ہے۔ اس کی بجائے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے۔ زبان سے تو ہوں نکلے گی، مگر نامہ اعمال میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنے کا اجر ملے گا۔ جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہوا تو درد محسوس ہو رہی ہیں، تو وہ دردیں ایسے ہوتی ہیں کہ لگیں پھر ٹھہر گئیں، پھر لگیں پھر ٹھہر گئیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر دفعہ عورت کو درد محسوس ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک عربی نسل غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ ہر درد پر ایک عربی نسل کا غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ جبکہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کسی ایک غلام کو آزاد کیا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بری فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ عورت کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا گیا کہ ہر درد اٹھنے پر ایک عربی نسل کا غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھا۔ اگر بچے کی پیدائش کے دوران یہ عورت فوت ہو گئی تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ یہ عورت شہید مری، قیامت کے دن اس کو شہیدوں کی قطاروں میں کھڑا کیا جائے گا۔ اگر بچہ صحیح پیدا ہو گیا تو زچہ بچہ خیریت سے ہیں، ثواب۔ اب حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حکم دیتے ہیں جو اس عورت کو آ کر کہتا ہے کہ اے اماں، کہ اب تو فارغ ہو چکی ہے، تجھے گناہوں سے پاک کر دیا گیا، جیسے تو اس دن پاک تھی جب تو اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی۔ دیکھا، اگر اس نے اپنے بچے کی خاطر یہ تکلیف وضع حمل کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا بڑا اجر عطا کیا کہ اس کے لیے پچھلے گناہوں کو اس طرح دھو دیا جس طرح وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھی۔ وہ اس دن معصوم تھی۔ اللہ اکبر۔ جب ماں اپنے بچے کی اچھی تربیت کرتی ہیں، اس کو اللہ اللہ کا لفظ سکھاتی ہیں، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بچہ اپنی زندگی سے پہلے اپنی زبان سے اللہ کا لفظ نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ عورت یعنی ماں نے اپنے بچے کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیجا، حتیٰ کہ وہ بچہ قرآن پاک ناظرہ پڑھ گیا، تو جس لمحے وہ ناظرہ قرآن پاک مکمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اگر بیٹی یا بیٹی کو قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے ڈالا اور وہ حافظ بن گیا، جب وہ بیٹی حافظہ بن گئی تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو نور کا ایسا تاج پہنائیں گے کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، بلکہ سورج کسی کے گھر میں آ جائے تو اس کے گھر میں اتنی روشنی نہیں ہوگی جتنا اس نور کے بنے ہوئے تاج میں سے روشنی ہوگی۔ لوگ حیران ہوں گے، پوچھیں گے کہ یہ کون ہے؟ ان کو کہا جائے گا یہ تو انبیاء بھی نہیں، شہداء بھی نہیں، بلکہ یہ خوش نصیب والدین ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے یا بیٹی کو قرآن پاک کا حفظ کرایا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ نے نور کے بنے ہوئے تاج ان کے سروں پر رکھ دیے، تو دیکھا قدم قدم پر اجر و ثواب مل رہی ہے۔ یہ عورت اپنے گھر کے کام کاج کرتی ہیں تو کام کاج کرنے پر بھی اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ مثلاً کون سی عورت جو گھر کے اندر ڈسٹنگ کا کام نہیں کرتی، گھر کے اندر اپنے کپڑے نہیں دھوتی، کہ گھر کے اندر کھانا نہیں پکاتی، یہ کام تو عورتیں گھر میں کرتی ہی ہیں، اس پر بھی عورت کو اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا گیا کہ جو عورت اپنے خامن کے گھر میں کوئی بے ترتیب پڑی ہوئی چیز اٹھا کر ترتیب کے ساتھ رکھ دیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے ایک نیکی عطا فرما دیتے ہیں، ایک گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور جنت میں ایک درجہ بلند فرما دیتے ہیں۔ دیکھا، اب عورتیں روزانہ کتنی چیزوں کو گھر میں ترتیب سے رکھتی ہیں۔ کچن کی چیزوں کو ہی لے لیں تو میرا خیال ہے کہ کم و بیش 50 چیزوں کو ترتیب سے رکھتے ہی ہوں گی۔ وہ کون سی بیٹی ہوگی جس کی شادی ہو اور وہ واپس اپنے ماں باپ کو ملنے کے لیے نہ آئے؟ سبھی بیٹیاں آتی ہیں، سبھی بچیاں آتی ہیں، مگر نیت کیا ہوتی ہے کہ میں امی سے ملنے جا رہی ہوں، اللہ اللہ خیر سے۔ اللہ یہ نیت نہیں ہوتی کہ میں اس عمل سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس بچی کی شادی ہو جائے اور وہ اپنے ماں باپ کی زیارت کی نیت لے کر کہ میں اپنے ماں باپ سے ملنے جا رہی ہوں، وہ خاوند سے اجازت لے کر جائے اور دل میں یہ ہو کہ اس عمل سے اللہ راضی ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ہر قدم پر اس کو 100 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں، 100 گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور جنت میں 100 درجے بلند کر دیتے ہیں۔ آپ بتائیے، ایک عورت، ایک بیٹی جو اپنے ماں باپ کی زیارت کے لیے اس نیت سے آ رہی ہیں کہ اس عمل سے اللہ راضی ہوں گے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قدم اٹھانے پر اسے 100 نیکیاں ملیں گی، 100 گناہ معاف ہوں گے اور جنت میں 100 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر بیٹی ماں باپ کے گھر آئی اور ان کے چہرے پر اس نے عقیدت کی نظر ڈالی، محبت کی نظر ڈالی جو ماں باپ کو نصیب ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہر نظر ڈالنے پر اس کو ایک حج یا ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوچھا،
اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی اپنے ماں باپ کو بار بار محبت اور عقیدت کی نظر سے دیکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی بار دیکھیں گے اتنی بار حج یا عمرے کا ثواب عطا کیے جائے گا۔ یہ باتیں ہمیں معلوم نہیں ہوتی، اسی لیے ہم ان کے اجر و ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔